ان کے باپ آزر جو تھے قوم کے سردار بھی تھے، ان کا قوم میں بڑا مرتبہ، بڑی ان کی اہمیت تھی۔ اسی گھرانے میں ابراہیم پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ آنکھ کھولتے دیکھتے ہیں کہ میرے آس پاس میرے گھر کے اندر میرا باپ بت بنا رہا ہے، اب آس پاس میں بت خانہ بھی ہے جہاں لوگوں کا ازدحام لگا رہتا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ وہاں آتے ہیں، بت پر چڑھاتے ہیں، بتوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، اس اولادیں مانگتے ہیں۔ ابراہیم بچے تھے، دیکھ رہے تھے۔ جب آنکھ نے کھولا تھا انہوں نے اس منظر کو دیکھا تھا۔ چنانچہ حق تو یہ تھا کہ ابراہیم اس سے متاثر ہوتے، ابراہیم وہی کرتے جو کر رہے تھے۔ حق یہی تھا کہ جو اور لوگ کر رہے تھے، جو بڑے بزرگ کر رہے تھے، جو عقل مند لوگ کر رہے تھے، ابراہیم وہی کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے سینے کو، ابراہیم کے ذہن کو شروع سے ہی ایسا بنایا تھا کہ شروع سے ہی ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ان کی طرف مائل نہ ہوئی، اور اس طرح وہ بیٹی سے دور ہوتے گئے۔ ان کو اب بیکار لگتا تھا، انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ ابراہیم چھوٹے تھے، دیکھتے تھے کہ لوگ کیسے بے وقوف ہیں کہ لوگ اب اس بت کو پوجتے ہیں جس کو اس کے باپ بناتے ہیں، جس کے اس قوم کے لوگ بناتے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، جس کو لوگ خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ جب پرانا ہو جاتا ہے اٹھا کر پھینک بھی دیتے ہیں۔ ابراہیم دیکھتے تھے، ابراہیم کہتے کیسے ہو؟ چنانچہ ابراہیم نے ایک دن اپنے باپ سے کہہ دیا، کہا اذ قال لأبیہ، ابراہیم اپنے باپ سے کہا تھا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع لا ينك شيئا، کہ اے میرا ابو جان لما تعبد، اب اس کے بعد کیوں کرتے ہیں، اب اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں، اس کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہیں، اس کے سامنے رکوع کیوں کرتے ہیں، اس سے اولادیں کیوں مانگتے ہیں، اس سے یاد کیوں پیش کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، جو ایسا ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی طاقت ہے۔ یہ بت جس کو پوج رہے ہیں یہ بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے، تو کیوں پوچھتے ہیں، کچھ کی بات کرتے ہیں؟ ابراہیم بڑے پیار سے یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو اے میرے ابو کہہ رہے ہیں، اے میرے ابو جان اب اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ جو لا یبصرو، وہ دیکھتا نہیں ہے، ولا یسمعو، سنتا نہیں ہے، جیسے کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ ابراہیم باپ کو سمجھاتے ہیں کیوں نہ ہو ایک بچے کو ایک اور اتنی محبت باپ سے ہوتی ہے کسی اور سے نہیں ہوتی، جتنی محبت ماں باپ سے ہوتی ہے کسی اور سے نہیں ہوتی ہے۔ کہ ماں باپ کی محبت تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے ابو تو کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے ابو میں دیکھتا ہوں جس بت کو آپ پوج رہے ہیں اس بت کے اوپر جو مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں اس مٹھائی کو چوہا کھا جاتا ہے، چوہا اس میں سے منہ لگا دیتا ہے لیکن بت بھگاتا نہیں ہے۔ ابو میں دیکھ رہا ہوں، اب اس کو پوچھتے ہیں اے میرے ابو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بت کے اوپر جس کو پوج رہے ہیں اسے مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکھی اس پر پخانا کر دیتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا جو بت بھگا نہیں سکتا ہے۔ اے میرے ابو ایسا بت جو مکھی نہ بھگا سکتا ہو، جو مکھی نہ بھگا سکتا ہو، چوہا نہ بھگا سکے، تو کیسے آپ کی بات کرے گا، وہ کیسے آپ کو بچائے گا؟ وہ ابراہیم باپ کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد، اے میرے ابو جان اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ لا، جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، ولا یونک شیئا، وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، آپ کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو کچھ بھی بھاگا نہیں سکتا ہے، آپ کو کچھ بھی کام نہیں، لا صحیح کہتے ہیں بہت ہی معمولی چیز کو، یعنی کچھ بھی تھوڑا بھی بھاگا نہیں دے گا۔ یہ بت جس کو پوج رہے ہیں تھوڑا بھی معمولی بھی آپ کو کام لا سکتا ہے، یہ پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے اللہ اے میرے ابو جان میرے پاس آسمان سے وحی آئی ہے، میرے پاس آسمان سے وحی آئی ہے، میرے پاس اللہ کا حکم آیا ہے، ما لم یاتک، آپ کو نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یہ وحی یہ نبوت جس کو چاہتا نوازتا ہے، یہ اپنی بس کی بات نہیں ہے، اپنی چاہ سے نہیں نہ کرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیا کرتا ہے۔ اسے کیڑے مکار ہم سے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کو نبوت کے تمہیں ملا اور کوئی نہیں ملا، لیکن اللہ اس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جس کا دل پاک ہے، جس کے دل میں کیا ہے، جس کا دل خالص سے پاک ہے، جس کا دل کتنا محتاط ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اس پسند کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پسند کیا، کہتے چھوٹے تھے، چنانچہ کہتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں اے میرے ابو جان میرے پاس وہ پیغام آیا ہے
میرے پاس وہ وحی آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. فاتبعونی، اے میرے ابو جان میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، میری بات کو مانیے، میں نے کہا تھا اس کو تسلیم کیجئے. اس آپ نجات ہے اور بھلائی ہے. اگر میں جو کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو نہیں مانا، جیسے آپ میرے باپ ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، لیکن یاد رکھیے میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور ساتھ سبیہ، اے میرے ابو جان اگر آپ میری بات کو مانتے ہیں اب سیدھے راستے پر کامل ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے. کہنے یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان شیطان کی پوجا مت کیجئے. یہ بت کی پوجا کرنا شیطان کی پوجا ہے، بت کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت ہے. بت کے سامنے سر ٹیکنا شیطان کے سامنے سر ٹیکنا ہے، بت کے سامنے رکوع کرنا شیطان کی رکوع کرنا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان شیطان کی عبادت مت کیجئے. ان الشیطان شیطان وہی ہے جو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان وہی ہے جو رحمان کا یعنی اللہ کا نافرمان ہے. یاد ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، کہا تھا کہ اے آدم جہاں چاہو جنت میں گھومو پھرو لیکن اس پیٹ کے بس مت آنا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تھا، کہا تھا اے فرشتو اے ابلیسو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا تھا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. ابلیس اللہ کی بات نہیں مانی تھی، وہ عاصی ہے، نافرمان ہے. اس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے ابلیس آدم کے سامنے سر جھکاؤ، اس نے سر نہیں جھکایا تھا. اللہ کہتا ہے ہندوستان کا رحمان عصیہ، شیطان رحمان کا شکرہ ہے، نافرمان ہے. اے میرے ابو جان اگر آپ اس کی وجہ سے آپ ہی نافرمان ہو جائیں گے. شیطان جس طرح سے درماندہ ہوا تھا، جنت سے نکالا گیا تھا، اللہ کی رحمت دور ہوا تھا، آپ بھی رحمت دور ہو جائیں گے. اس لیے اے میرے ابو جان شیطان کی پوجا مت کیجیے. ابراہیم بڑے ہی پیار سے فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب الرحمن، اے میرے ابو جان مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے. ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، اور جب اللہ کا عذاب گرفتار نہ ہو جائے. ڈر لگ رہا ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے. اے میرے ابو جان آپ جس کو جو کام کر رہے ہیں وہ کام ایسا ہے جو رحمان کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، رحمان کے عذاب کو بلاتا ہے، رحمان کے عذاب کو وہ دعوت دے رہا ہے. اے میرے ابو جان آپ شیطان کی پوجا مت کیجئے. میں ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے میری بات نہیں مانی، اگر آپ توحید تسلیم نہیں کیا، بت پرستی سے بات نہیں آئے، کہ آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے گا. اور یاد رکھیے آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، بالکل شیطان ولیہ، اور شیطان کے دوست بن جائیں گے اور شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. یہ باپ کو باپ کا پیار ہے، یہ بیٹے کو باپ سے پیار ہے. اسی پیار میں کہہ رہے ہیں اے میرے ابو جان مت کیجیے. بہت دیر سے سمجھاتے ہیں لیکن باپ ہے اپنی بات مصر ہے، اپنے عقل میں مصر ہے. باپ ہے کہ ابراہیم کی بات نہیں مانتے، ان کی بات نہیں سنتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اگر تم نے نہیں رکا، تم نے میری بات نہیں مانا، تم اپنے بات سے نہیں رکے تو ہم تم گھر سے نکال دیں گے، ہم تمہیں پتھر سے ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے. باپ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے تم مجھے مت سمجھانے کی کوشش کرو، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. ابراہیم بار بار سمجھاتے ہیں، وہ انداز سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جس کو پوج رہے ہیں یہ پتھر ہے، یہ آپ کا ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اور میں دیکھتا ہوں جب یہ پتھر پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، نیا بت وہاں پر اب جو ہے رکھ دیتے ہیں. یہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کیا اللہ بھی پرانا ہوتا ہے، کیا گاڈ بھی پرانا ہوتا ہے، کیا رحمان کیا خدا بھی پرانا ہوتا ہے. آپ کا یہ معاملہ ہے کہ اب اس کو توڑتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، سوچے صحیح جس کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے. بہت ہی پیار سے سمجھاتے ہیں لیکن باپ ہے سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ہر زمانے میں ایسے ہی ہوا ہے کہ مشرک سمجھتا نہیں ہے.